मौजिन साहब का जो वाकया हम आपके लिए लेकर आए हैं, मौजिन साहब ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा जिन्नात के साथ नमाज को अदा किया। हालांकि जिस वक्त वो जिन्नात के साथ नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें दूर दूर तक इस बात का एहसास तक नहीं था कि जिन सफ़ों में मैं खड़ा हूं, इसमें इंसान नहीं बल्कि जिन्नात मौजूद हैं। नमाज से फारिग होने के बाद जब मौजिन साहब को इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग तो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं, तो फिर मौजिन साहब के साथ क्या हुआ? जिन्नात ने क्या मौजिन साहब को यूं ही जाने दिया या फिर जिन्नात ने मौजिन साहब के साथ कोई और मामला किया? मौजिन साहब को भला कैसे पता चला कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं? ये पूरा वाकया क्या है, आइए समाअत करते हैं। फरमाया गया कि अब्दुल कादिर साहब एक मस्जिद में मुअज्जिन का काम अंजाम देते थे। अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, सर्दियों का मौसम था। एक मर्तबा नमाज इशा से फारिग होने के बाद जब तमाम नमाजी अपने अपने घर चले गए, रात के अंधेरे में मैं अकेला मस्जिद में बैठा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। अचानक मुझे एक बिल्ली के बोलने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा, उस वक्त मस्जिद के खिड़की दरवाजे बंद थे, लेकिन मस्जिद के अंदर एक काले रंग की बिल्ली मौजूद थी। उसकी आंखें तेज चमक रही थी। वो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। मैं कुरान शरीफ की अकेले तिलावत कर रहा था। कुछ दूरी पर बैठकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बिल्ली कुरान शरीफ की तिलावत को सुन रही हो। मैं उस बिल्ली को देखकर हैरान था कि आज से पहले मैंने इस बिल्ली को तो कभी भी कहीं भी नहीं देखा। इस वक्त मस्जिद के खिड़की दरवाजे बंद हैं, ये बिल्ली भला कहां से आई होगी? अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, कुछ देर में बिल्ली के बारे में सोचता रहा। उसके बाद तमाम दिल दिमाग में आने वाले ख्यालात को मैंने झटक कर कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दिया। कुरान शरीफ की मैं तिलावत करता रहा। बिल्ली खामोशी के साथ बैठी आंखें बंद करके कुरान की तिलावत को सुनती रही। इसके बाद खामोशी के साथ वो बिल्ली उठी और चुपचाप दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, मैं बिल्ली को देख रहा था कि भला ये कैसे जाएगी, कहां से जाएगी। अभी मैं उसे देख रहा था, वो दीवार से लगकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी और मैं देख ही रहा था। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बंद दरवाजे से वो बाहर निकल गई हो। अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, बिल्ली को आंखों के सामने गायब होता देखकर मेरे दिल में डर पैदा हो गया। मैंने फौरन कुरान शरीफ की तिलावत को बंद किया, मस्जिद के दरवाजे को ताला लगाया और अपने कमरे में वापस चला गया। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक उस बिल्ली के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि जब सुबह होगी गांव में जाऊंगा और गांव वालों को मैं उस बिल्ली के बारे में बताऊंगा। फिर अब्दुल कादिर साहब कहते हैं कि ये सोचकर मैंने गांव वालों को न बताने का फैसला किया कि गांव वाले कहीं मेरा मजाक न उड़ाएं, कहीं वो ये ना कहें कि एक बिल्ली को देखकर तुम डर गए। क्या तुमने आज से पहले कभी बिल्ली नहीं देखी? तुम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और अगर एक बिल्ली आकर करीब में बैठ गई तो इसमें डरने की और लोगों को बताने की क्या जरूरत है? अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, यही सब कुछ सोचकर मैंने गांव वालों को बिल्ली के बारे में कुछ भी न बताने का फैसला कर लिया। एक मर्तबा अब्दुल कादिर साहब कहते हैं कि रात का वक्त था। नमाज इशा से फारिग होने के बाद तमाम लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी दिन भर का थका मांदा था। तमाम नमाजियों के चले जाने के बाद मस्जिद से बाहर निकला। मस्जिद को ताला लगाकर अपने कमरे में आ गया। खाने से फारिग होकर मैं बिस्तर पर लेट गया। मैं दिन भर का थका हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मस्जिद के वजू खाने पर चंद लोग वजू कर रहे हों। मुझे कुएं से पानी निकालने की आवाज, बाल्टी और लोटे की आवाज, लोगों के आपस में बातचीत करने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, लोगों की आवाज और वजू के बर्तनों की आवाज सुनकर मैं घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे फजर का वक्त हो गया और मैं गफलत में सोता रह गया। अब्दुल कादिर साहब कहते हैं कि मैं फौरन बिस्तर से उठा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और निकलकर मैं मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में जाकर देखा तो कुछ लोग मुसल्ले पर खड़े थे और कुछ लोग वजू खाने पर वजू कर रहे थे। अब्दुल कादिर साहब कहते हैं, मैं ये सोचकर हैरान था कि भला आज पूरा गांव नमाज फजर अदा करने के लिए
کیوں کرا گیا، حالانکہ اس سے پہلے تو کبھی نماز فجر میں اتنے لوگ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج مسجد کے باہر سینکڑوں چپلیں موجود تھی۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں جب میں نے اپنی چپلوں کو ان چپلوں کے درمیان اتارا تو میں دیکھ کر اور حیران رہ گیا۔ ان تمام چپلوں کے مقابلے میری چپل بہت چھوٹی معلوم دے رہی تھی، یعنی ان لوگوں کی چپلیں کافی بڑی بڑی تھی۔ پھر میں نے وضو خانے اور مسجد کی صفوں میں موجود جب لوگوں کو دیکھا تو وہ لوگ بھی گاؤں والوں کے مقابلے بہت زیادہ لمبے چوڑے معلوم دیتی تھی۔ تقریباً 7-8 فٹ کے وہ لوگ تھے، جسم بھی بھاری بھرکم تھا، سب کے جسم کے اوپر سفید رنگ کا لباس تھا، سب کے چہرے بھی بڑے نورانی اور خوبصورت تھے، سب کے چہروں پر سفید رنگ کی داڑھیاں تھی۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مصلی امامت پر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کی یعنی اللہ اکبر اس نے کہا، میں فوراً بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھا، صفوں میں جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے نیت باندھ لی۔ میں نماز پڑھتا رہا۔ جب میں نماز ان کے پیچھے ادا کر رہا تھا، وہ قیام میں کافی دیر تک کھڑے رہ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا رکوع بھی بڑا طویل تھا، ان کا سجدہ بھی بڑا لمبا تھا۔ آج سے پہلے میں نے ایسی خوبصورت قرآن کی تلاوت کبھی نہیں سنی تھی، اور نہ ہی میں نے اتنا طویل رکوع اور سجدہ آج سے پہلے کیا تھا یا کسی کو کرتا ہوا دیکھا تھا۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی 2 رکعت نماز مکمل ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا۔ امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی میں چپ چاپ وہاں سے اٹھا۔ میں نے اپنی چپل پہنی، اپنی کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر جا کر میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اس وقت مسجد کے قریب اس کمرے میں رکنا کہیں مجھے کسی نئی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، لیکن میں اتنی ہمت بھی نہیں جٹا پا رہا تھا کہ میں کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلوں۔ میں چپ چاپ کمرے کے اندر بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے لوگوں کی مسجد سے باہر نکلنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے نمازی مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ چپل پہننے کی آواز، آپس میں بات چیت کرنے کی آواز، لوگوں کے پیروں کی آواز۔ اس کے بعد عبد القادر صاحب کہتے ہیں مجھے اپنے گھر کے دروازے کے قریب لوگوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گیا، کہیں وہ لوگ نماز سے فارغ ہو کر میرے کمرے کے قریب تو نہیں آ رہے ہیں۔ اب میں بھلا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ باہر نکل کر جانے کا اس ایک دروازے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ کمرے میں بیٹھے رہنا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں کی آوازیں دھیمی پڑنے لگی، لوگوں کے پیروں کی آواز دور سے سنائی دینے لگی، یعنی وہ لوگ اب آہستہ آہستہ مسجد سے دور جا چکے تھے۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں میں نے اب بھی دروازہ کھول کر باہر دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں کروں تو کیا کروں؟ میں چپ چاپ چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ جاتا ہوں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے سوچتے میری کب آنکھ لگ گئی مجھے پتا بھی نہ چلا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو مسجد کے دروازے پر امام صاحب دستک دے رہی تھی۔ عبد القادر بیٹا دروازہ کھولو، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں اس دروازے کی دستک اور امام صاحب کی آواز پر میری آنکھ تو کھل گئی، لیکن اب بھی میں ڈرا سہما تھا۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں اسی مخلوق میں سے کوئی میرا نام لے کر آواز تو نہیں دے رہا ہے، کہیں میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھولوں۔ امام صاحب دستک دیتے چلے جا رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ اٹھو، دروازہ کھولو، سو رہے ہو کیا؟ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ امام صاحب ہوں گے، میں نے دروازہ کھولا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا بات ہے، اتنی دیر تک کیوں کر سوتے رہے؟ اس پر میں نے امام صاحب سے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا تم نے مجھے بتایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے امام صاحب کو رات کا پورا واقعہ سنا دیا۔ امام صاحب نے کہا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دراصل
یہ نیک جنات ہیں، یہ مسلمان جنات میں سے ہیں۔ یہ لوگ کبھی کبھی سفر پر ہوتے ہیں تو دوران سفر اگر انہیں راستے میں کوئی مسجد نظر آ جاتی ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہو اور وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے ہوں۔ اس کے بعد امام صاحب نے کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا، پھر مجھے پڑھ کر پانی پینے کو دیا، میری جان میں کچھ جان آئی۔ پھر امام صاحب نے مجھے جنات کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا اور سمجھانے کے بعد کہا کہ بیٹا تمہیں کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کبھی ایسی کوئی مخلوق دیکھو تو دیکھنے کے بعد ڈرا مت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں انہیں اور زیادہ ڈرایا کرتے ہیں، بلکہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد عبد القادر صاحب کہتے ہیں امام صاحب نے مجھے جنات کے بارے میں بتایا، انہوں نے مجھے کچھ وظائف بھی بتائے، جنات کے کچھ واقعات بھی بتائے۔ اس کے بعد امام صاحب نے میرا بہت حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں پھر میں پوری زندگی اسی کمرے میں رہا، رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی مجھے آواز سنائی دیتی تھی جیسے کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، وضو کر رہے ہوں، لیکن اس رات کے بعد پھر آئندہ کبھی میں باہر کمرے سے رات کے اندھیرے میں آواز یا آہٹ سن کر نہیں نکلا۔ اور عبد القادر صاحب کہتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جنات کے ساتھ نماز ادا کی تو اسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہے مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی یہ نیک اور مسلمان جنات ہیں تو شاید میں اتنا نہ ڈرتا جتنا میں اس رات ڈر گیا تھا جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جیسے انسانوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، خوش عقیدہ بھی ہوتے ہیں، بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، عاشق رسول بھی ہوتے ہیں، گستاخ رسول بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شیاطین کے شر سے، سرکش جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ آسیب شیاطین اور جنات کی زد میں آ چکے ہیں، اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام جسمانی امراض والوں کو، روحانی امراض والوں کو شفا عطا کرے اور کل امت مسلمہ کو میرا کریم اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔